جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن، اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فقہی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کا، اور ایک بڑا ہی عام کام اور ایک روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک فعل، ایک ایکٹیویٹی جسے ہم قسم کے نام سے جانتے ہیں۔ قسم کھانا کیسا، قسم کا کفارہ کیا ہوگا، کس پر کفارہ ہے اور کس پر نہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے آئیے آیت مبارکہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک بردہ یعنی غلام آزاد کرنا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے۔ یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت آج ہم اپنے اس پروگرام میں کن کن نکات کو زیر بحث لاتے ہوئے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ آئیے ان نکات کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات۔ نمبر 1، آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، قسم کی صورت یمین لغو کیا ہوتی ہے؟ نمبر 3، قسم کی صورت یمین غموس اور اس کے احکام کیا ہیں؟ نمبر 4، قسم کی صورت یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 5، قسم کے کفارے کی تفصیل۔ نمبر 6، ایسی قسم کھا لی جس پر کفارہ ہے تو کب توڑنا بہتر ہے اور کب نہیں؟ نمبر 7، کیا سچی قسمیں کھانے پر کوئی حرج ہے؟ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر بیان کرتے ہیں، یعنی شان نزول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ مفسرین نے ایک سے زیادہ شان نزول اس کا بیان فرمائے ہیں۔ ایک شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، نہ حد سے بڑھو، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں پر قسم اٹھا لیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ چیز نہیں کھائیں گے، فلاں چیز ہم پر حرام۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہ چیز حلال قرار دی تھی، لیکن ہم قسم کھا بیٹھتے ہیں، اس قسم کے کھانے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں گے پھر؟ کیا اس آیت میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ حلال کو ہم حرام کرنے والے ہیں؟ اس کے بعد یہ جو قسم والی آیت مبارکہ ہے، اس کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے طریقہ بیان فرما دیا کہ قسم سے کس طرح نکلا جائے گا، اس کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے گا، اور ایک مسلمان اس قسم سے خلاصی کس طرح پا سکتا ہے۔ ایک شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں رات کے وقت ایک مہمان آتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے، ان کی بیوی کھانا تو تیار کر لیتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ باہر تھے کہ شوہر گھر میں آتے ہیں تو پھر ایک ساتھ ہی کھانا لگاؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، دیکھا کہ مہمان اتنی دیر سے بھوکے بیٹھے ہیں، بیوی نے انہیں کھانا ہی نہیں دیا، اگرچہ کہ بیوی کی نیت اچھی تھی۔ آپ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی اور قسم اٹھا لی کہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گی۔ مہمان کو پتہ چلا تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ پریشان، جس مہمان کی خاطر میں ناراض ہوا اور میں نے قسم اٹھائی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، اب وہ مہمان بھی کھانا نہیں کھا رہا، تو بالآخر آپ نے اپنی قسم توڑی۔ جب آپ نے کھانا کھایا تو باقیوں کے لیے بھی قسم کا توڑنا نہیں پایا گیا، یعنی ان کے لیے بھی انہوں نے جو بات کہی تھی وہ تو نہیں پائی گئی۔ اب حانث تو صرف یہ ہوئے، قسم توڑنے والے کو حانث کہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اور صبح ہونے کے بعد یہ حضرات یہ سارا ماجرا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یوں اس طرح قسم اٹھائی اور پھر یوں قسم توڑ بھی دی، اب کیا ہوگا؟ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے، اور یہ بیان فرمایا کہ کفارے والی قسم جو ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا، اور وہ قسم جو ہے وہ کیسے پوری ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہے وہ ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل بیان کروں، محترم ناظرین کرام، شریعت مطہرہ نے ہمیں قدم قدم پر آسانیاں دی ہیں۔ اب دیکھیے، ایک شخص نے اپنے آپ پر کوئی چیز حرام قرار دے دی، شریعت نے اس کا یہ جملہ، یہ کلمہ لغو قرار نہیں دیا، بلکہ وہ معتبر ٹھہرا، قسم واقع ہو گئی، اور قسم تو پچھلی امتوں سے جاری ہے، قسم اٹھائی جاتی رہی ہے، اور اس کے احکام، یعنی قسم اٹھا لی تو وہ چیز استعمال کرنا، اگر استعمال کی تھی تو کھانے کی تھی تو کھانا، پہننے کی تھی تو پہننا، اب وہ جائز نہیں رہتا، یعنی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ان معنی میں جائز نہیں رہتا کا مطلب یہ ہے اب قسم ٹوٹ جائے گی، اور قسم کا توڑنا، پھر اس کا کفارہ اور دیگر معاملات یہ پیش آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے قسم اٹھانے والے کے لیے ایک راستہ دیا ہے، اس قسم سے اس کو کس طرح باہر آنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قسم کی صورتیں جو قرآن پاک نے بیان فرمائیں، اور اس آیت مبارکہ کے شروع میں، آغاز میں جو صورت بیان ہو رہی ہے وہ یہ بیان ہو رہی ہے
کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، عربی زبان میں قسم کو یمین کہتے ہیں۔ تو یمین لغو کیا ہوتی ہے؟ بندے نے قسم اٹھائی، اسے کوئی کام کا پوچھا گیا، ہاں بھئی یہ کام ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا زمانہ ماضی کے متعلق، اس نے کہا کہ یہ کام تو نہیں ہوا۔ اب وہ اپنی دانست میں سچا ہے، وہ اپنی دانست میں غلط بیانی نہیں کر رہا، اس نے سوچا اور اس کی رائے یہی بنی کہ ہاں نہیں ہوا تھا یہ کام۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت اس کی توجہ نہیں رہی، بعد میں اسے یاد آ گیا یا کسی اور نے بتایا تو پتہ ہی چلا کہ تو غلط بات کیا بیٹھا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ارادہ ہے وہ جھوٹ بولنا نہیں تھا۔ ایسی جو صورتحال جب پیدا ہوتی ہے اور ایسے ماحول کے اندر بندہ کوئی بات قسم سے کہتا ہے اور قسم کھا کر بیان کی، تو ایسی صورت کو یمین لغو کہتے ہیں۔ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس طرح کی اگر کوئی قسم اٹھا لے اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرماتا، اس کی معافی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ایک غلط فہمی پیدا ہوئی اور اس نے اپنی دانش میں سچ بات ہی کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات سچ نہیں تھی۔ ایسی جو قسم ہے نہ اس پر کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا گناہ ہے۔ اس قسم کو کہتے ہیں یمین لغو۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے الفاظ یاد کرنے کی اور یہ باتیں یاد کرنے کی؟ میں تو ان سے مخاطب ہوں جن کو قرآن سیکھنے کا شوق ہے، جو قرآن کے الفاظ یاد کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن کی کہی ہوئی باتیں یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو قرآن نے بیان کی ہیں، ایک بات بیان ہو رہی ہے، ہم اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی بات کو لکھ کر رکھتے ہیں، قول زری قرار دیتے ہیں۔ کیا قرآن کے مقابلے میں کوئی قول زری ہو سکتا ہے؟ کوئی بات اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے قرآن سے بڑھ کر؟ ہرگز نہیں۔ تو ایک قسم بیان ہو رہی ہے اور اس قسم کو کہتے ہیں یمین لغو، لغو والی قسم۔ اس پر نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ اس پر کسی قسم کا گناہ ہے۔ اب قسم کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب بھی قسم اٹھاتے ہیں اور پوچھنے آتے ہیں جی بتائیں اس پر کفارہ ہے کہ نہیں ہے۔ بعض قسمیں ایسی جن پر کفارہ نہیں ہے لیکن ان پر گناہ ہے، تو وہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اچھا کفارہ نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ بڑی بد نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس پر گناہ ہے، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے بندہ جہنم کا مستحق ہوا ہے۔ اس پر ندامت کے بجائے خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، کفارہ آتا تو جناب مال خرچ کرنا پڑتا، کفارہ دینا پڑتا، اس سے بچ گئے ہم۔ اور اس سے بڑی جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا کوئی احساس ہی دل میں نہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک غلط روش ہوتی ہے کہ جب انہیں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو کام ہے یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن کفارہ اگرچہ کہ نہیں ہے۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ کفارہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں بڑا گناہ نہ ہو، یعنی جہاں کفارہ نہیں ہے اس کا مطلب وہ چیز بڑی بھیانک ہے، بڑی خوفناک ہے، اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں، تو کفارے والے چیز سے بھی بڑھ کر ہوئی پھر۔ تو قسم کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جس میں کفارہ تو نہیں ہوتا لیکن گناہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے یمین غموس۔ یعنی 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ جب بندہ فیوچر کے متعلق نہیں، پاسٹ سے متعلق، ماضی سے متعلق کوئی قسم کھائے اور وہ جھوٹی ہو، جانتا ہو کہ یہ جھوٹی ہے، مثال کے طور پر اس نے کوئی مال لیا ہو اور کہے میں نے نہیں لیا، جانتا ہے کہ میں نے لیا ہے اور قسم کھا کر کہے کہ میں نے نہیں لیا، تو یہ شخص شدید گناہ گار ہے۔ 2 گناہ ہیں اس کے،
ایک تو اس نے جھوٹ بولا، اور دوسرا اللہ کے نام کو واسطہ بنایا کہ دوسرے اس پر بھروسہ کر لیں، دوسرے اس پر جو ہیں وہ یقین کر لیں، اللہ کے نام کو بیچ میں لے کر آیا۔ تو اس نے کتنا بھیانک کام کیا، کتنا برا کام کیا کہ ایک جھوٹ بات پر اللہ کا نام پیش کیا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یقین کرو میری بات پر، حالانکہ تو جھوٹا تھا۔ ایسی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس پر گناہ تو ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس کی توبہ کیا ہے؟ اس کا ازالہ کس طرح ہوگا کہ بندہ توبہ کرے گا اور اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو اس کے لیے ازالہ قرار دیا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اب جو توبہ کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے کہ بندہ جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرے گا، شرمسار ہوگا اپنے دل کے اندر، آئندہ ایسا نہ کہنے کی پکی اور سچی نیت کرے گا، عزم مصمم کرے گا، تب جا کے توبہ کے تقاضے پورے ہوں گے۔ صرف یہ نہیں کہ جناب خوش ہو گیا کفارہ نہیں ہے، اچھا توبہ ہے، ٹھیک ہے کر لیں گے، نہیں، ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ تو بڑی اہمیت کا حامل کام ہے کہ آپ نے تو ایک گناہ کیا ہے، آپ نے تو اس سے تو آپ کو ازالہ کرنا ہے، شرمسار ہونا ہے، توبہ کرنی ہے، ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ تو تھی یمین غموس، اور اس کے احکام میں نے بیان کر دیے کہ جو یمین غموس ہوتی ہے اس پر گناہ ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی جو بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قسم ہے ماضی کے متعلق اٹھائی جاتی ہے، بھئی میں نے ان پاسٹ یہ کام کیا یا نہیں کیا، اس پر جو قسم اٹھائی جائے گی، جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ جھوٹی قسم کہلائے گی، یمین غموس کہلائے گی، اور یہ قسم اٹھانے والا گناہ گار ہوگا۔ اب آتے ہیں قسم کی تیسری قسم کے متعلق، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کیا۔ 3 اقسام میں سے 2 اقسام کا ذکر یہاں موجود ہے۔ وہ پختہ قسم جس کا تم ارادہ کر لو اس پر مواخذہ ہے، یعنی وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ کفارہ کون سی قسم پر کفارہ ہے؟ وہ قسم جو ان فیوچر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق اٹھائی جائے۔ بندہ کہے بھئی میں گھر سے باہر جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں چیز خریدوں گا یا نہیں خریدوں گا، میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، فلاں سے بات کروں گا یا فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ ان فیوچر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق قسم جب وہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لے کر جب بندہ قسم اٹھا لیتا ہے، اور ظاہر بات ہے دل میں سوچنے سے قسم نہیں ہوگی، زبان سے اس کے الفاظ کہے جائیں گے، تب جا کر جو ہے یہ قسم منعقد ہو گئی۔ اب اگر اس بات کا خلاف کیا، الٹ کیا، تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کفارہ دیا جائے اور پھر یہ ہے کہ الٹ کیا جائے، نہیں، اگر الٹ کیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اب الٹ کرنا کیسا، یہ بھی ایک سوال ہے، اس کی میں آگے صورتیں بیان کروں گا کہ کہاں الٹ کرنا بہتر ہے، کہاں واجب ہے، اور کہاں الٹ کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، تو بھائی اس قسم کو تو توڑنا ضروری ہے، ورنہ قطع رحمی لازم آئے گی، صلہ رحمی کا ترک ہوگا۔ ایسے قسم کو توڑ کر کفارہ دیا جائے گا۔ اب کفارہ کیا ہوگا؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ کفارے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ تم اپنے گھر والوں کو جس قسم کا کھانا کھلاتے ہو، اوسط درجے کا کھانا تمہیں کھلانا ہوگا 10 مساکین کو، او کسوتہم، یا 10 مساکین کو کپڑے پہنانے ہوں گے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ 3 باتیں بیان کی اور یا کے ساتھ بیان کی، یا تو غلام آزاد کیا جائے، یا 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے،
یا 10 مساکین کو کپڑے پہنائے جائیں، درمیانے درجے کے کپڑے. مطلب ایک سوٹ ہے جو ہو سکتا ہے 200 روپے کا بھی مل جائے، اور ایک سوٹ ہے جو 2000 کا بھی ملے گا. تو درمیانے درجے کا، جس طرح بندہ خود پہنتا ہے اس طرح کے کپڑے دے دیے جائیں، یا کھانا کھلا دیا جائے 10 مساکین کو، یا غلام آزاد کرنا. تو غلام آزاد کرنے کی عملی صورت تو آج کل نہیں پائی جاتی، باقی جو 2 صورتیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اچھا، فرمایا فمن لم یجد، کوئی غریب آدمی ہے، وہ تو خود کھانے کا محتاج ہے، خود پہننے کے کپڑے نہیں پاتا، تو وہ یہ چیزیں کس طرح ادا کرے گا؟ تو فرمایا فمن لم یجد، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے یہ کرنے کی، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھ کر وہ کفارے کی ادائیگی کرے گا. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم قسم اس طرح کی اٹھا لو تو پھر یوں کفارہ ادا کیا جائے گا. اب اس کے اندر مزید تفصیل بھی ہے. مزید تفصیل کیا ہے کہ 2 چیزیں بیان ہوئی. ہم غلام کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ عملی طور پر غلام کی صورت نہیں پائی جاتی. 2 باتیں بیان کی قرآن پاک نے، 10 مساکین کو کپڑے پہنانا یا 10 مساکین کو کھانا کھلانا. مساکین کے اندر یہاں پر شریف فقیر بھی داخل ہیں، یعنی جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم، وہ بندہ، یعنی جو مالی حیثیت کے اعتبار سے غربت کی اس پٹی پر ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، علماء نے اس کو شریف فقیر قرار دیا ہے، وہ بندہ بھی یہاں مراد ہے. ورنہ مسکین تو شریف فقیر سے بھی نیچے کی کیٹیگری کا شخص ہوتا ہے، جس کے پاس تن پہ جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے نہ ہوں، کھانے کو جو اب دستیاب ہے دوسرے ٹائم کا کھانا نہ ہو. تو یوں شریف فقیر اور مسکین الگ الگ اصطلاحیں ہیں، لیکن یہاں شریف فقیر بھی مراد ہے. اچھا، ایک تیسری صورت بھی علماء نے بیان فرمائی، وہ یہ بیان کی کہ بالفرض کوئی کھانا نہیں کھلانا چاہتا یا کپڑے نہیں پہنانا چاہتا، تو ایک صورت یہ ہے کہ کیش کی صورت میں بھی کفارے کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. اس کا معیار کیا ہوگا، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ تو 10 صدقہ فطر، جو بھی صدقہ فطر کی رقم بنتی ہو، جس طرح کہ اس ابھی جو رمضان گزرا ہے، کوئی 120-25 روپے جو ہے گندم کی مالیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے ادائیگی کی ہے. ایک صدقہ فطر کے لیے کم و بیش 2 کلو گندم، تقریباً 2 کلو گندم جو ہے اس کے برابر یا آٹے کے برابر ایک صدقہ فطر بنتا ہے. تو اگر آٹا جو ہے وہ 50 روپے کلو ہو تو 100 روپے کا بن جائے گا، 60 روپے کلو ہو تو 120 روپے کا صدقہ فطر بنے گا. تو 10 صدقہ فطر کی ادائیگی کی جائے گی. اب اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، کس طریقے سے ادائیگی کی جائے گی؟ کہ اگر ایک ہی شخص کو دینے ہیں تو ایک دن دے دیے 120 روپے بن رہے ہیں مثال کے طور پر، دوسرے دن اس کو دینے، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، چھٹے دن، 7ویں دن، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، ایک ساتھ نہیں دے سکتے ایک دن کی. یا پھر یہ کہ 10 افراد موجود ہوں، بندہ کسی جگہ چلا گیا، 10 ایسے افراد موجود ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہیں، اور سب کو جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دی، تب بھی جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ دینی اداروں میں جاتے ہیں یا چیریٹی کے اداروں میں جاتے ہیں، تو وہاں ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ جو ہے صدقہ فطر جو میں دے رہا ہوں یہ قسم کا کفارہ ہے، کسی ایک شخص کو آپ ایک دن میں نہیں دے سکتے. علماء نے اس کا یہ طریقہ بیان کیا ہے، اس کے مطابق آپ ادا کریں. اور اللہ کرے وہ ادارہ ایسا ہو جو علماء جو طریقہ بتاتے ہیں اس کے مطابق وہ چیریٹی کرتا ہو. ورنہ تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بس فنڈ آنا چاہیے، باقی سفید و سیاہ کے وہ خود مالک ہوتے ہیں. علماء کی ہدایات کو بالکل جو ہے وہ سائڈ میں ڈال دیتے ہیں، بس ہم مالک مختار ہیں، ہم جس طرح چاہیں گے ویسے ہم کریں گے. ایسا نہیں ہے. دینی مدارس میں اگر آپ کہیں پہ جائیں گے تو ظاہر بات ہے علماء ہوتے ہیں وہاں پر، دین کی تعلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے. لیکن آپ کی ذمہ داریاں آپ بتا کر دیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں، تاکہ وہ آگے جو مصرف کرنا ہے وہ اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق وہ مصرف کریں. تو امید ہے
جو میں نے بیان کیا کہ قسم کا کفارہ کیا ہوگا، واضح ہو چکی ہوگی بات۔ ایک خلاصے کے طور پر میں دوبارہ بیان کروں، ہر قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، اور اس کا ایک پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاسٹ زمانہ ماضی کے متعلق کوئی قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ کام کیا یا میں نے یہ کام نہیں کیا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اگر وہ بات جھوٹی تھی تو گناہ گار ہوئے آپ، جبکہ آپ کو پتہ تھا۔ چلے ایک نقشہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، نقشہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یمین لغو، ماضی سے متعلق اپنی دانش میں درست بات پر قسم اٹھائی، بعد میں معلوم ہوا کہ درست نہیں تھی، تو نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ یمین غموس، ماضی سے متعلق جھوٹی خبر پر قسم اٹھائی اور پتہ تھا کہ جھوٹ ہے، تو گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ان فیوچر، مستقبل کے حوالے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق قسم اٹھائی تو توڑنے پر کفارہ ہوگا۔ اب یہ باتیں آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوں، لیکن وہ کون سا مقام ہے جہاں قسم نہیں اٹھائی جاتی؟ مطلب عام ایک ہماری بول چال میں، ہمارے ارد گرد و پیش میں ہر جگہ ایک کامن معاملہ ہے، اور قرآن پاک نے 7 سے 8 جگہ، کم از کم 7 سے 8 جگہ پر قسم کے مختلف احکامات بیان کیے ہیں، قسم کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، کفارہ بیان کیا ہے، ڈیفرنٹ انداز میں، ڈیفرنٹ زاویوں میں قسم کو بیان کیا ہے۔ تو قرآنی تعلیمات میں سے یہ ایک چیز ہے، ایک تعلیمات ہیں، ایک ظاہر بات ہے کسی چیز کا کفارہ ہونا یا نہ ہونا اللہ اور اس کا رسول ہی بیان کر سکتا ہے۔ تو ہم جو سن رہے ہیں وہ قرآن کی تعلیمات سن رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بات پر قسم اٹھا لی، ان فیوچر یہ کام کرنا یا نہیں کرنا، تو اب کریں کیا؟ اس پر قائم رہیں یا پھر توڑ کر کفارہ دے دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کی بات ہوگی تو ایک طرح کی بات تو ہو نہیں سکتی، ہو سکتا ہے اس کا توڑنا لازم ہو، اور ہو سکتا ہے اس کا توڑنا لازم نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، امام مسلم نے، امام احمد نے اور امام ترمذی نے اپنے کتب میں روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے۔ یعنی پہلے وہ کام کرے گا تاکہ قسم ٹوٹ جائے، اور پھر وہ کفارہ دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، جو اپنے اہل کے بارے میں قسم کھائے، مثال کے طور پر ان سے بات نہیں کروں گا، گھر والوں کے متعلق قسم کھا لے، تو فرمایا اور وہ اس پر قائم رہے تو اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ گناہ گار ہے بنسبت اس کے کہ قسم توڑ کر کفارہ دے۔ یعنی اب ایسا معاملہ ہے کہ گھر والوں سے بات چیت نہ کرنا تو گناہ کا کام ہے، اس پر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو گناہ کر رہا ہوگا مسلسل۔ تو اب یہ بات چیت کرے گا، قسم ٹوٹ جائے گی اس کی، اور پھر یہ کہ کفارہ دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو۔ یعنی میں یہ کام نہیں کروں گا، ایسا نہ کرو، بلکہ وہ کام کرو، وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قسم اٹھا لی کہ نہ میں ان سے کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کرواؤں گا۔ اور جب ان کو کہا جاتا کہ بھئی آپ بات چیت کر لو، آپ ان کے مخالفین سے صلح کروا دو، تو کہتے نہیں، میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس موقع پر قسم توڑی جائے گی، اللہ کا نام لے کر خیر کے کاموں سے دور نہیں رہا جائے گا۔ مطلب میں نے قسم اٹھا لی اللہ کا نام لے کر، جناب میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ اس کام میں خیر ہے، اس کام میں بہتری ہے، اس کام میں
وہ کام کرنا تو ضروری ہے، ظاہر بات ہے صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں ترغیب دی گئی کہ ایسی قسموں کو توڑا جائے گا، کہ چونکہ کام بہت سارے انداز کے ہوتے ہیں۔ ایک کام ہے جو گناہ کا کام ہے، مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اسے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں تھا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ اس گناہ کے کام کے میں قریب جاؤں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں قریب نہیں جاؤں گا، اس طرح کوئی کہتا ہے تو ظاہر بات اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی وہ قسم توڑے، وہ کام تو پہلے ہی ناجائز ہے، پہلے ہی اس کا کرنا گناہ ہے، یہ تو اس نے اپنے اوپر مزید موقت کر لیا ہے تو اور اچھی بات ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوں گے کہ اس کا کرنا لازم ہے تو توڑنا اس پر ہوگا، قسم کا کفارہ دے گا۔ کچھ کام ایسے ہوں گے کہ جہاں اس کو اختیار ہوگا، اور اختیار کی بہت ساری صورتیں ہیں اور اس کی پھر تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ کیا سچی قسم کھانے پہ بھی کوئی حرج ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ایک بڑی ہی بردباری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اپنی بات کو جہاں بیان کرنا ہوتا ہے بڑے اچھے پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، میں واقعتاً یہ الفاظ جو استعمال کر رہا ہوں واقعی سے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جنہیں بات چیت کرنا نہیں آتی یا اپنا معافی ضمیر بیان کرنا نہیں آتا اور بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، بات بات پر قسم، بات بات پر قسم، اور بعض اوقات تو جو ہے وہ قسم ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم ایسا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے، خدا کی قسم ایسا ہے، خدا کی قسم ایسا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھی جائے کہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں۔ اچھا، قسم میں بھی یہ ہے کہ انبیاء کا نام لینے سے قسم نہیں ہوتی، بعض لوگ تو بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں، مقدس مقامات کا نام بھی لیتے ہیں، ان سے قسم ادا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، ان سے قسم ادا ہوتی ہے۔ تو قسم کے بھی مواقع ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جناب جب دیکھو بات کریں گے آدھے منٹ کی قسم کھائیں گے 4۔ تو قسم کو یوں تکیہ کلام بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بندہ اپنی گفتگو کرے، اپنی بات کو بیان کرے، جو بھی پرایا ہے اس پرائے کے اندر اپنی بات آسان طریقے سے بیان کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب اگر مثال کے طور پر قسم اٹھانی بھی ہے تو غور کر لے کہ بھئی یہ ایسا موقع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو جب آپ نے واسطہ بنانا ہے تو اس کو کوئی ہلکا نہ جانے، بلکہ غور کرے کہ مجھے قسم اٹھانی بھی چاہیے، نہیں اٹھانی چاہیے، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، علماء سے مشورہ کر لے۔ تو کوئی موقع آئے تو قسم بندہ اٹھائے۔ یہ کیا بات ہے جناب، بات بات پر قسم، بات بات پر قسم، ٹھیک ہے، جائز بات ہے، جائز بات ہے، تب بھی قسم کھانا کوئی محمود نہیں ہے۔ یعنی جس پیرائے میں کھائی جاتی ہے اس میں جو تعظیم کے تقاضے ہیں پورے بھی نہیں کیے جاتے، بلکہ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال تک بیچتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قسم ایک بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے۔ تو میں نے بہت جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا اس کو سامنے رکھ کر کچھ چیزیں بیان کی۔ ایک اور بات بیان کی گئی آیت مبارکہ کے آخر میں، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ حساس ہونا پڑے گا اس معاملے کے اندر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سفر کا مہینہ دیگر بزرگان دین کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھے